حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق یعنی کہ ساتھ ہو گئی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاری یعنی کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو صفیں درست کرو، پھر تم میں سے تمہیں کوئی نماز پڑھائے، بس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے سر اٹھانا اس کے پہلے رکوع جانے کا بدلہ ہے، اور جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، تو تم کہو، اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، اللہ تمہاری دعا سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اور مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔